ترکی کے اندر ایک خلیفہ مراد گزرے، سلطان مراد. ان کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے. سر شام جب اندھیرا ہو گیا تو وہ نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. اب ناک کے سامنے ہاتھ لیا، سینے پہ ہاتھ لگا کے دیکھا، پلس بھی غائب ہے، نبض بھی غائب ہے اور سانس بھی غائب. سمجھ گئے کہ انتقال ہو چکا ہے. فوراً لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ ہی کے محلے کا کوئی بندہ ہے، اسی بستی کا، پہچانو کون ہے، اس کا انتقال ہو چکا. لوگوں نے دیکھا جی چھوڑو، آپ اپنا کام کرو. یہ تو شرابی شبابی آدمی تھا، شرابی اور شبابی آدمی تھا. سلطان مراد نے کہا، وہ تو ایسے بھیس میں تھے کہ کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا. کہا کچھ بھی ہو، انتقال ہو چکا ہے، اب اس کو آخری منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. لہٰذا ہاتھ پیر پکڑے اور اس کے دروازے پر لے گئے. مقامی جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے، ان کے تصور میں تو یہ تھا کہ شرابی شباب آدمی تھا. سلطان مراد اپنے خادم کے ساتھ وہیں کھڑے رہے. بیوی آئی اور خوب روئی پھوٹ پھوٹ کر، اور آخر میں ایک بات کہی کہ میرے پیارے، میرے سرتاج، قیامت کا دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گی کہ میرا شوہر اللہ کا ولی تھا. اب بیوی گھر کا بھیدی، یہ تو سب سے بڑا وٹنس اور سب سے بڑا گواہ ہوتی. سلطان مراد نے پوچھا کہ بہن آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا، لوگوں کی رائے تو کچھ اور تھی ان کے بارے میں. تو کہا میرے شوہر کوئی بہت مالدار نہیں تھے، صبح کو مزدوری پہ جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے. کئی مرتبہ کچھ مزدوری میں 2 پیسے زیادہ آ جاتے تو وہاں جاتے جہاں شراب بکتی ہے اور وہاں سے شراب لے کر بوتل میں آتے اور گھر کی نالی پہ آ کے بہاتے اور کہتے پیارے اللہ، اتنی ساری شراب کو میں نے لوگوں کے پیٹ تک جانے سے محفوظ کر دیا ہے. اس شراب کو میں نے لوگوں کے منہ تک جانے سے روک لیا ہے. میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اور کبھی 2 پیسے زیادہ ہوتے تو وہ ان عورتوں کے پاس جاتے جو فحش کاری کرواتی اور وہاں جا کے پوچھتے کہ آج رات کا کیا لوگی. تو عورت کہتی کہ اتنے. کہ یہ لو پیسے اور پکڑو اور اندر جاؤ. باہر سے کنڈی لگاتے، مصلی بچھاتے، پوری رات عبادت کرتے. میرے شوہر عبادت کرتے اور صبح کو کہتے میرے پیارے اللہ، آج اس دروازے پہ نہ جانے کتنے قدموں کو میں نے آنے سے روک لیا اور گناہ سے باز رکھا. میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. تو دیکھیے لوگوں کی کمنٹس تو کیا تھی، لوگوں کے تبصرے کیا تھے کہ یہ شرابی اور شبابی آدمی ہے. تو دیکھنے والوں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ یہ شراب کی دکان پہ جاتا ہے، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ شباب کی دکان پہ جاتا ہے جی. لیکن کس کو کیا پتہ تھا کہ اس کی نیت کیا ہے. اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ ہر مسجد میں آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا اور ہر میخانے کی طرف جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا. نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. اس لیے ہم کسی بھی بندے کو کسی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر فوراً ہرگز بدگمانی نہیں قائم کر سکتے اور ہم اس پر یہ جج نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ اس کردار کا حامل ہے، اس کردار کا حامل ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے کسی کی باتیں مت کرو.